السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم عزیز ساتھیو، آج ہمارا الحمدللہ سلسلہ نمبر 2 شمائل ترمذی کے حوالے سے جو ہم نے اس وقت موضوع اور عنوان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہوئی ہے، یہ ہمارا آج کا سلسلہ نمبر 2 ہے۔ اور پچھلے سلسلے میں ہم نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے کچھ آپ بھائیوں کو بتایا تھا، بڑا ہی مختصر سا، اور اسی دورانیے میں کچھ کمی کوتاہی تھی، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمیں آج بھی صحابہ کرام علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والی ساتھی ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں، تو جو ہماری بر وقت اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو دیگر بھائی اگر ہماری اس گفتگو کو، اس پیغام کو سنتے ہیں، اگر کہیں پر کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ ایک اصلاح کے لیے ضرور آپ ہمیں آگاہ کیا کریں، کومنٹس کے ذریعے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر۔ تو پچھلے سلسلے میں ہم سے کچھ غلطی یہ ہوئی تھی کہ جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورۃ احزاب کی، لقد کان لکم، تو پچھلے سلسلے میں لکم کا لفظ ہم سے مس ہو گیا تھا، تو ہمارے بڑے ہی ایک قابل احترام اور ہمارے سینئر استاد بھی ہیں، تو اس بھائی نے پھر ہمیں اسپیشلی پھر واٹس ایپ کے ذریعے ہماری اصلاح کی اور ہمیں اس بات کو پر متنبہ کیا کہ محترم آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور باقاعدہ بالکل ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کی مہر کے حوالے سے کافی بھائی اس بات پر سوال بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایک ہمارے ایمان کے ساتھ اور یہ ایک حصہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ایک یقین بالکل ضرور ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں اور مونڈوں کے درمیان بیک سائڈ پہ ختم نبوت کی مہر تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا بیٹا بیمار ہے، تو اس کے حوالے سے دعا کیجیے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑی شفقت سے، نرمی سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو میں نے آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو پی لیا، اور پھر میں آپ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان ایک فاختے کے انڈے جتنی، کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اس سائز کی ختم نبوت کی مہر موجود تھی۔ تو یہ مستند ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ تو عزیز محترم بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اپنے نبی پیغمبروں کا ایک ختم یہ مہر ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دونوں موڑوں کے درمیان بیک سائڈ پہ اسی طرح ایک گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا، اور اس پر ہلکے ہلکے تل اور بال اس کے اوپر ہلکے ہلکے نمایاں تھے، دور سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی سٹیمپ لگی ہو۔ تو یہی وہ سٹیمپ اور ختم نبوت کی مہر تھی، آپ خاتم النبیین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ
ختم نبوت کی جو مہر کا واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ مستند ایک حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ دیگر ہم اپنے یہ آج ہمارا یہ سلسلہ اور یہ آج کا مختصر کلپ یہ صرف ختم نبوت کی مہر کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تھی، اور اس سے یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ وہ جو 3 نشانیاں لے کر چلے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے، تو وہ تیسری نشانی بھی یہی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسری نشانی کا انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، آپ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، تو آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تیسری نشانی دیکھی اس مہر مبارک کو، تو آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مہر پر جھک گئے اور چومنے لگ گئے۔ تو اسی طرح یہ بہت سارے دیگر واقعات، یعنی کہ موضوعات پر یہ دیگر صحابہ اکرام اور دیگر لوگوں کی اور اس کے متعلق دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی پہلے یہ موجود ہے کہ آخری نبی ہوگا اور اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان یعنی ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ تو اس پر ہمارا الحمدللہ ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت کے عنوان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی پر اور آپ کی عادات پر، یہ ایک ایسا آلہ ہے، اگر کسی انسان کو کوئی ایک ایسا آلہ مل جائے کہ اگر وہ کسی کاغذ کو، عام کاغذ کو بھی چھو لے تو وہ اس ردی کو نوٹ بنا دے یا ڈالر بنا دے، تو اس کے لیے کتنی خوشائند بات ہے۔ تو اسی لیے عزیز محترم بھائیوں، یہ سیرت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، اگر ہم سنت کے مطابق، سیرت نبوی کے مطابق اگر ہم اپنے ان معاملات کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے کاغذ کی ردی انشاءاللہ یہ ڈالر میں یا کسی نوٹوں کے اندر جس طرح تبدیل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ آخرت کی کرنسی ہمارے لیے انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تمام بھائیوں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کریں اور پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھائیں، اپنے دوست دیگر احباب اپنے بچوں کو، اور اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں، کیونکہ محبت اور اطاعت دونوں بہت ضروری ہیں۔ خالی محبت سے بھی کام نہیں چلے گا اور خالی اطاعت سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اس طرح ابو لہب نے محبت تو بہت کی لیکن اطاعت نہیں کی، اسی طرح اطاعت کی لیکن محبت نہیں کی تو کچھ لوگوں کو پھر لقب منافقین کا مل گیا۔ عبداللہ بن ابی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جہاد کیا، جہاد کے لیے چندہ دیا، لیکن محبت نہیں تھی، اطاعت تھی۔ اور ادھر ابو لہب نے محبت کی، اطاعت نہیں تھی۔ تو عزیز محترم بھائیوں، محبت اور اطاعت دونوں ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔